بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مسائل سے نجات عطا فرمائے اور آپ کی تمام ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے۔ ناظرین محترم، وظیفہ بتانے سے پہلے آج میں آپ کو ایک بڑی اہم اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتانے لگا ہوں۔ بیہقی ایک حدیث کی کتاب ہے جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ کی ایک پہاڑی پر بیٹھے تھے۔ اچانک ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا، اس کی آواز جنوں کی سی ہے۔ پھر آپ نے اس سے دریافت کیا، تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور میں جن ہوں اور میرا نام حامہ ہے۔ میں ہیم کا بیٹا ہوں اور ہیم بیٹا ہے لاقیس کا اور لاقیس بیٹا ہے ابلیس کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ پھر فرمایا، اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے، کچھ تھوڑی سی کم ہے۔ حضور، جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ ہی تھا، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا کھانا چوری کر لیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال دیا کرتا تھا۔ وہ اپنے خویش اور اقربا سے بدسلوکی کیا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا، تب تو تم بہت برے ہو۔ اس نے عرض کیا، حضور مجھے ملامت نہ فرمائیے، اس لیے کہ اب میں حضور کی خدمت میں توبہ کرنے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور 1 سال تک ان کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں ان کی بارگاہ میں بھی توبہ کر چکا ہوں۔ حضرت ہود، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں اور ان سے تورات سیکھی ہے اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا۔ اور اے نبیوں کے سردار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ سو حضور، اب میں اس امانت سے سبق دوش ہونے کو حاضر ہوا ہوں اور یہ بھی آرزو ہے کہ اپنی زبان حق ترجمان سے مجھے کچھ کلام اللہ تعلیم فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورہ اخلاص، معوذتین اور اذا الشمس کورت تعلیم فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ اے حما، جس وقت تمہیں کوئی احتیاج ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وصال فرما لیا، لیکن حامہ کے بارے میں کچھ خبر نہیں، خدا جانے حامہ اب بھی زندہ ہے یا مر گیا۔ سامعین محترم، آپ لوگوں نے یہ واقعہ سنا، اس سے معلوم ہوا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے، انسانوں کے، ملائکہ کے، تمام مخلوقات کے، حیوانات کے، پرندوں کے، چرندوں کے، سب کے نبی ہیں۔ دوستو، یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حامہ کو قرآن پاک کی تعلیم دی اور پھر ارشاد فرمایا،
اگر کوئی بھی احتیاج ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، ہمارے پاس آ جانا اور ہمارے ساتھ ملاقات کرتے رہنا۔ دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہستی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ نے اتنی محبت فرمائی کہ اپنا حبیب بنا لیا۔ لہٰذا آپ کے امتی ہونے کے ناطے سے ہمیں کسی بھی ضرورت سے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی طرف نگاہیں نہیں اٹھانی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے۔ اسی لیے ہم اپنے وظیفے میں شروع میں یہ تلقین کرتے ہیں کہ کم از کم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 دفعہ درود پاک پڑھا جائے، تاکہ آپ کے اس وظیفے میں جان آ جائے اور آپ کا وہ وظیفہ مؤثر ہو جائے۔ لہٰذا آج جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 خوبصورت ناموں کا وظیفہ ہے، اور یہ نام بڑے ہی وزنی نام ہیں اور بڑے پرتاثیر اور طاقتور نام ہیں۔ دوستو، آپ کی اگر کوئی بھی ضرورت ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی پریشانی اور مشکل سے آپ گزر رہے ہیں، آپ نے اس وظیفے کو روزانہ 300 مرتبہ کرنا ہے۔ آپ سن لیجئے، اس وظیفے کو روزانہ 300 مرتبہ آپ نے کرنا ہے، اور کم سے کم 21 دن تک آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں گے۔ سامعین محترم، سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے فضیلت والا درود وہ درود ابراہیمی ہے جو میں اور آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ لہٰذا درود پڑھنے کے بعد آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں: یا واحد القہار، یا واحد القہار، یا واحد القہار۔ دوستو، روزانہ آپ نے 300 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، یعنی یہ الفاظ 300 مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ دن کے کسی بھی وقت میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نے اپنا یہ عمل 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے اس کو پورا فرمائیں گے، اور الحمدللہ اتنا مال آپ کے پاس آئے گا کہ آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو آگے شیئر بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔